السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں راشد سے ملنے کے لیے اپنی چھوٹی بہن کے سونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے تو میں تیزی سے گھر سے نکلی، کیونکہ راشد کی کئی کالیں آ چکی تھیں اور میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر ناراض ہو چکا ہوگا، لیکن میں مجبور تھی۔ اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ نائلہ جاگ رہی تھی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں باہر جا رہی ہوں تو وہ سوال پوچھ پوچھ کر میرے ناک میں دم کر دیتی۔ وہ آج کل ویسے ہی مجھ پر خواہ مخواہ نظر رکھنے لگی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے 3 سال بڑی ہے، اور آنکھیں مٹکا مٹکا کر مجھ سے اس طرح انویسٹیگیٹ کرتی کہ میں تنگ آ جاتی۔ اس کے سوال بھی اتنے میچور ہوتے کہ جن کا جواب دیتے دیتے مجھے دانتوں تلے پسینہ آ جاتا۔ جیسے کہ ایک دن بولی، اس وقت کیوں جا رہی ہو؟ اپنے کس دوست کے گھر جا رہی ہو؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ ان سوالوں پر کوئی چڑے نہ تو کیا کرے؟ تو میں اسے اکثر اس بات پر ڈانٹ دیتی کہ تم کیا میری ساری دوستوں کو جانتی ہو جو میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ جب اسے اپنی مرضی کا جواب نہ ملتا تو وہ پھر یہ ضد باندھ کر بیٹھ جاتی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اب بھلا میں اسے اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتی تھی؟ میں اسے جب صاف صاف منع کرتی تو وہ ایک دم کمر پر ہاتھ رکھ کر کسی لڑاکا عورت کی طرح مجھ سے لڑنے لگتی کہ میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں کوئی معذور ہوں، بدصورت ہوں کہ تمہاری دوستیں مجھے دیکھ کر ڈر جائیں گی، یا تم کہیں اور جا رہی ہو؟ اور بات کرتے کرتے جب وہ آنکھیں گھما کر مجھ سے پوچھتی تو میری جان ہی نکل جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کے سامنے ذرا سی بھی ڈر گئی یا گھبرا گئی تو وہ فوراً تالی بجاتے ہوئے بولے گی کہ دیکھا نا، میں نے چور پکڑ لیا نا، تم یقیناً کہیں اور جا رہی ہو۔ اور پھر وہ امی کے سامنے ایک کی 4 لگاتی، اور اماں تو ویسے ہی مجھ سے ہر وقت خار کھائے بیٹھی ہوتی تھیں، اور یوں میرا فوراً باہر جانے پر پابندی لگانے میں دیر نہ کرتی۔ اسی لیے میں امی سے بھی زیادہ اپنی چھوٹی بہن سے ڈرتی کہ میرا باہر نکلنا وہ اکثر حرام کر دیتی تھی، لہٰذا میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ سو جائے تو میں باہر نکلوں، کیونکہ گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں اس کا پسندیدہ مشغلہ سونا تھا، اور وہ اپنی نیند کے معاملے میں بے حد پکی تھی، چاہے قیامت ہی کیوں نہ برپا ہو، وہ دن کو ہر صورت سوتی تھی۔ جب راشد کی مجھے اوپر تلے کالیں آ رہی تھیں تو میں نے اپنا موبائل اسی لیے وائبریشن پر لگا رکھا تھا کہ اسے بھنک نہ پڑ جائے اور وہ میری ٹو میں نہ بیٹھ جائے۔ دوسری طرف میں یہ بھی جانتی تھی کہ میں لیٹ ہوئی تو راشد منہ بنا لے گا، اور ہماری یہ چھوٹی سی ملاقات اس کی ناراضگی کی نظر ہو جائے گی، جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی آج میں پورے 15 دن کے بعد اس سے باہر ملنے کے لیے جا رہی تھی، اور میں اس ملاقات کو انتہائی خوشگوار بنانا چاہتی تھی تاکہ اگلی ملاقات تک یہ خوشگوار پل مجھے خوشی دیتے رہیں۔ لیکن یہ خوشیاں میرے مقدر میں کم ہی تھیں، کیونکہ نائلہ آج تو سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ اپنی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ فٹافٹ ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد میں اپنی لان کی کڑھائی والی برانڈڈ شرٹ ٹراؤزر نکالا اور جھٹ پٹ پہن لیا۔ نائلہ اب خراٹے لے رہی تھی، میں نے اس کے اوپر جلدی جلدی چادر اوڑھی اور باہر نکل گئی۔ جب پورا اطمینان کرنے کے بعد کہ گلی میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک دم سے دوڑ لگا دی۔ ہماری گلی سے مین روڈ نزدیک ہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ راشد بائک لے کر کھڑا ہوگا۔ جو ہی میں مین روڈ پر پہنچی تو مجھے راشد نظر آ گیا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو اس نے اپنی بائک سٹارٹ کر دی۔ میں اس کے پیچھے بیٹھی تو وہ غصے سے بولا، آج بھی تم پورے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو۔ اگر وقت پر گھر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا تو بتا دیا کرو، مجھے سڑکوں پر کس لیے خوار کرواتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں مسکرائی، کیونکہ اس کی باتوں میں مجھے اپنے لیے اپنائیت محسوس ہوتی تھی، گویا اس کو میرا انتظار تھا، اور وہ میرے انتظار میں میرے آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے کے باوجود کھڑا تھا، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ مجھے بے انتہا چاہتا ہے۔ اگر وہ مجھے پیار نہ کرتا تو یوں میرا انتظار کرنے کی زحمت کبھی بھی گوارا نہ کرتا اور چلا جاتا۔ ہم شوقیہ کے ہوٹل پر گئے اور کپلز کے لیے بنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم یہاں تقریباً 1 سال سے آ رہے تھے، اس لیے اس ہوٹل کے بیرے راشد کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میں تو البتہ پردے میں داخل ہوتی۔ وہاں پہنچنے کے بعد راشد انہیں کچھ پیسے دے کر ان کے ہاتھ گرم کر دیتا، تو پھر وہ ہمیں ایک مخصوص ٹیبل دے دیتے
جو کونے میں ذرا پرسکون جگہ پر ہوتی اور وہاں رش بھی کم ہوتا۔ یہ ہمیشہ سے ہمارا معمول تھا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی، لیکن راشد کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ اس نے کچن ٹیبل پر اچھالی اور تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر دوسری طرف دیکھنے لگا، تو میں نے چپکے چپکے اس کی طرف دیکھنے لگی اور نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں اتارنے لگی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین تھا کہ میں بس سانس روک کے اس کو تکے جا رہی تھی۔ اوپر سے اس کی ناک پر دھرا محبت بھرا غصہ میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یہ اس کی ناراضگی کی عجیب ادا تھی جس میں بخوبی آگاہ تھی۔ اس کا ایسا موڈ تبھی بنتا تھا جب میں لیٹ ہو جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود سے بات نہیں کرے گا، لہٰذا میں نے ہی پہل کی، تو وہ میری طرف گھور کر دیکھنے لگا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، تم ہمیشہ ایسے ہی لیٹ ہوتی ہو۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں دکان سے آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر آتا ہوں۔ تمہارے لیٹ ہونے کی وجہ سے جب میں دکان پر جاتا ہوں تو دکان کا مالک مجھے 100 باتیں سنانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور اسے یہ موقع تم دیتی ہو۔ اس کی باتوں کے دوران میں نے اپنا عبایا اتار دیا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر اس کی بات پر حیران ہو کر آہستہ سے کہا، میں بھلا اسے کیوں موقع دوں گی؟ عجیب بات کر رہے ہو۔ میں عجیب بات نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں یہ احساس دلا رہا ہوں کہ تم اب یہ عجیب حرکتیں کرنا چھوڑ دو، جس میں میرے لیے بے حد پریشانی ہے۔ اگر تمہارا ملنے کو دل نہیں کر رہا تو صاف صاف الفاظ میں بتا کیوں نہیں دیتی؟ دیکھو ارشد، اگر میرا دل نہ کرتا تو مجھے بہانے بنانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تم تو یہ اچھے سے جانتے ہو امی کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا نائلہ کا ہے۔ وہ تو کسی تھانے دارنی کی طرح میرے آنے جانے پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھنے لگی ہے۔ میں یہاں پر نائلہ کو ڈسکس کرنے نہیں آیا میری جان۔ تمہاری یہ باتیں ختم ہوں تو کچھ اپنی باتیں کر لیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولا، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنسا دیکھ کر اس کے چہرے پر چھایا ہوا غصہ اڑن چھو ہو گیا، اور وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا کہ میں شرم سے دوہری ہو گئی، اور مجھے اپنے گال اس کی محبت پاش نظروں میں جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا کھاؤ گی؟ اس نے بہت محبت سے مجھ سے پوچھا، تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جو چاہو کھلا دو، میں تو تمہاری چاہت میں زہر بھی کھا لوں گی۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک تو تم لڑکیاں اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر بالکل فلمی باتیں کرتی ہو، تو میں ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ میں فلمی باتیں نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میرے ساتھ بھاگ کر تو جاتی نہیں ہو اور کہتی ہو کہ جان حاضر ہے۔ راشد، جب گھی سیدھی انگلیوں سے نکل سکتا ہے تو ہم ٹیڑھی انگلیاں کیوں کریں؟ تم اپنی اماں کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیج دو گے تو پھر ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی؟ یار، اماں سے بات تو کر رکھی ہے، لیکن تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ مزاج کی کتنی سخت ہیں۔ بس ان کا موڈ دیکھ کر جلد تمہارے گھر لاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ بس ہمارے ملن میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر شرم سے چور چور ہونے لگی۔ اتنے میں بیرا کولڈ ڈرنک اور کراچی بریانی کی 2 پلیٹیں لے کر آیا تو ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ جو ہی وہ گیا تو راشد نے مجھے آنکھوں میں اشارہ کر کے کہا کہ کھاؤ، تو میں نے خفگی سے اسے کہا، اتنا سب منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ خرچہ کر دیا۔ ارے اپنی جان پر خرچہ کیا ہے، اس میں خواہ مخواہ والی کیا بات ہوئی بھلا؟ چلو جلدی سے کھاؤ، نہیں تو پھر سیٹھ میرے دیر سے آنے پر ہتھے سے اکھڑ جائے گا۔ آج ہم اتنی باتیں نہیں کر پائیں گے، کل ملتے ہیں پھر۔ اس کی بات پر میں ایک دم سے چونک گئی اور گھبراتے ہوئے بولی، راشد، میں کل نہیں آ سکوں گی، کل تو امی بھی گھر پر ہوں گی، اور ویسے بھی روز روز میں بہانے بنا کر نہیں نکل سکتی۔ سلائی سینٹر والی باجی بھی اب خفا ہونے لگی ہیں کہ تم مہینے میں صرف 2 دن آتی ہو۔ ایسا نہ ہو کسی دن وہ امی سے میری غیر حاضری کا کہہ دیں، تو سوچو امی کے دل پر کیا بیتے گی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے پھر ہم ہفتے بعد ہی ملیں گے؟ تو چلو ٹھیک ہے، میں آج سیٹھ کی دکان پر نہیں جاتا، تم سے گپ شپ لگاتا ہوں۔ تو میں ایک دم سے بوکھلا گئی۔ ارے نہیں، اس گپ شپ کے چکر میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ بس بات چیت ہو گئی، دیکھ لیا ایک دوسرے کو، اب تم جاؤ، میں بھی نکلتی ہوں، کیونکہ نائلہ گھر پر سو رہی تھی اور میں اس کو سوتا چھوڑ کر آئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ جائے اور پھر ہنگامہ برپا کرتی پھرے۔ لیکن راشد نہیں مانا، میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے نائلہ کی بہت فکر ہو رہی تھی، مگر راشد سے 2 گھنٹے تک باتیں کرنے کے بعد بھی نہ میرا دل بھر رہا تھا اور نہ راشد کا۔ امی کے گھر آنے کا وقت بھی ہونے ہی والا تھا
لہٰذا میں اگلے ہفتے کا دن مقرر کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو راشد مجھے مین روڈ تک لے آیا۔ مین روڈ سے گھر تک مجھے نائلہ کی بے حد فکر تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہ سوئی ہوئی ہو، ورنہ اس کے سوالوں کے آگے میری پوری نہیں پڑے گی۔ اب تو میں اپنی کسی دوست سے ملنے کا ذکر بھی اس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری ساری دوستوں کو وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس کے سامنے جھوٹ بھی مجھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ورنہ وہ میرا جھوٹ پکڑ لیتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، جب میں نے اسے کہا کہ میں نورین سے ملنے جا رہی ہوں، اور راشد سے مل کر جب میں گھر پہنچی تو وہ امی کے کان میرے خلاف بھڑکا چکی تھی اور پورا ایک مقدمہ میرے پہنچنے پر تیار تھا۔ جب اس نے امی سے کہا کہ ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، تو امی نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جب میں نے اس کو کہا کہ میں نورین کی طرف گئی تھی اور امی کو بتا کر گئی ہوں، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی بھلا ضرورت کیا ہے، تو وہ جھٹ سے بولی امی ذرا اس کو بتائیں، میں نورین کے گھر سے ہی آ رہی ہوں اور وہ تو گھر پر بھی نہیں ہے، بلکہ 2 دن پہلے ہی کالا شاہ کولا اپنی خالہ کی بیٹی کے شادی میں گئی ہوئی ہے، اور اب اس سے پوچھیں کہ نورین نام کی کتنی دوستیں ہیں اور یہ ان میں سے کس نورین کے گھر گئی تھی۔ تو نائلہ کی بات پر میں گڑبڑا سی گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے امی سے کہا امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نورین کے گھر ہی گئی تھی۔ تو نائلہ تیز آواز میں بولی میں بھی نورین کے گھر ہی گئی ہوں، اور امی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے ساتھ جا کر نورین کے گھر پتہ بھی کر سکتی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو ابھی یقین آ جائے گا۔ تو امی ایک دم سے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگیں، تو میں تھوک نکلتے ہوئے بولی امی نائلہ بکواس کر رہی ہے، میں نورین کے گھر ہی جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن راستے میں شبانہ مل گئی تو میں اس کے گھر چلی گئی۔ اچھا تو اب شبانہ مل گئی؟ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس سے کہیں کہ سیدھی طرح بتائے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نائلہ کی بات پر سیخ پا ہو گئی اور اسے مارنے کے لیے دوڑی، تو وہ ایک دم جا کر امی کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے چیختے ہوئے اسے مخاطب کیا کہ تم چھوٹی بہن ہو تو چھوٹی بن کر رہو، میں تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، اور تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سر چڑھ کر مجھ پر الزام تراشی شروع کر دو۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پر ایسی باتیں کرنے والی؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ امی ابھی حیات ہیں، وہ اگر مجھ سے کچھ پوچھیں گی تو ان کا حق بھی بنتا ہے، تمہارا تیسری جگہ پر کوئی حق نہیں بنتا کہ تم مجھ سے ایسے سوال جواب کرو۔ تو وہ ہاتھ نچا کر بولی امی یہ اس دن گلی کی نکڑ پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، میں نے اکثر اس لڑکے کو گلی میں آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے پوچھیں کہ وہ کون تھا۔ نائلہ کی بات سن کر مجھے تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بہانہ بناؤں۔ اس دن گلی کی نکڑ پر مجھ سے ملنے کے لیے راشد آیا تھا اور مجھے چوڑیاں دی تھی۔ میں ابھی گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی اگر میں نہ پہنچی تو وہ چوڑیاں وہیں پر پھینک دے گا اور پھر مجھ سے نہ جانے کب تک خفا رہے۔ میرا اس وقت باہر نکلنا خطرے سے دوچار تھا، کیونکہ نائلہ جاگ رہی تھی اور میں اس وقت باہر نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن راشد کے اصرار پر میں چپکے سے نکلی اور فوراً ہی چوڑیاں لے کر بنا بات کیے گھر آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نائلہ مجھ پر کیمرہ فٹ کر کے بیٹھی ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ میں راشد کے پاس کھڑی تھی، لیکن اس نے چوڑیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا اس نے وہ چوڑیاں نہیں دیکھی ہوں گی جب راشد مجھے دے رہا تھا؟ گویا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جو ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں ایک دم سے ہی دل میں مطمئن ہو گئی، اور میں نے انتہائی پر اعتماد نظروں سے نائلہ کو دیکھتے ہوئے کہا کس قدر شکی مزاج کی لڑکی ہے یہ، جیسی خود ہے ایسے ہی دوسروں کو بھی سمجھ رہی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو کبھی گلی میں نہیں دیکھا۔ یہ سچ ہے کہ اس دن ایک لڑکے نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ گلی مین روڈ پر جاتی ہے یا نہیں، تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ گلی سیدھی مین روڈ پر جاتی ہے، اور یہ بات کر کے میں تو چلی گئی تھی۔ اب میں گونگی تو ہوں نہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں خاموش رہوں، لیکن آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر یہ اس لڑکے کو گلی میں آتا جاتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ ہر وقت گلی میں کھڑی رہتی ہے۔
آتے جاتے لوگوں کو تاڑتی ہے، تبھی اسے اتنا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا تھا۔ تو اسے پوچھے نا کہ یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہی ہے؟ اس گلی میں تو صبح و شام کئی لوگ گزرتے رہتے ہیں، تو یہ اسی لڑکے کا ذکر اتنے یقین سے کیسے کر گئی؟ آپ کے اور میرے سلائی سینٹر جانے کے بعد یہ گھر میں کیا کیا کرتی رہتی ہے، کبھی اس کا حساب بھی آپ نے اس سے پوچھ لیا کریں۔ اس کے کہنے پر آپ کی دوربین مجھ پر فٹ ہوئی رہتی ہے، کبھی اس پر بھی اپنی دوربین فٹ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت سارے اس کے چاند چڑھائے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ میری بات سننے کی دیر تھی کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی اور اس نے سیدھا ہاتھ میرے بالوں پر ڈالی اور گالیاں نکالنے لگی۔ میں مسلسل اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم اماں اٹھیں اور انہوں نے ہم دونوں کو الگ الگ کیا اور غصے سے بولیں کہ میں تم لوگوں کی ان لڑائی جھگڑوں سے شدید تنگ آ گئی ہوں۔ باہر کا کام کر کے آتی ہوں تو آگے تم لوگوں کے مقدمے شروع ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ مجھے سکون سے جینے دو گی یا نہیں؟ جاؤ نائلہ، تم اپنا کام کرو۔ اور پھر امی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ اب تمہارا سلائی سینٹر بھی بہت ہو گیا، کام کاج تم نے کافی سیکھ لیا ہے، اب گھر میں بیٹھو۔ امی کی بات پر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سلائی سینٹر تو بس ایک بہانہ تھا اور اس بہانے کی وجہ سے ہی میں راشد سے ملتی تھی۔ اب اگر یہ بہانہ بھی نہ رہا تو میرا تو باہر نکلنا بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میں ایک دم بوکھلاتے ہوئے اماں کے سامنے گڑ گڑائی، اماں ابھی تو میں نے کام سیکھنا شروع ہی کیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں آ کر کیوں یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں اور اس کی طرح نکمی بن کر زندگی گزاروں؟ اس کا تو کوئی کام کاج ہے نہیں، بس کھایا پیا اور چڑھ کے لیٹ گئی۔ میں سارے گھر کے کام بھی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا ہنر بھی سیکھ رہی ہوں۔ کم از کم آپ مجھے اس کے ساتھ تو نہ ملائیں۔ دیکھو رابعہ، بات اتنی سی ہے کہ میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے تم دونوں کی پرورش کرنے میں دن رات ایک کر دی ہے۔ تمہارا باپ اس وقت ہمیں چھوڑ کر گیا تھا جب تم دونوں بہت چھوٹی تھی اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو میں نے اس وقت باعزت انداز میں دائی کا کام شروع کیا۔ میں جوان جہان تھی، چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ نہ جانے ستیلا باپ تم دونوں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرے، بس یہ سوچ کر دوسری شادی نہیں کی اور اپنی ساری خواہشیں مار ڈالیں، اور پھر تم دونوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات کو رات، اور اب اپنا آخری فرض تم دونوں کا جہیز بنانے کے لیے ادا کرنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا میری بچی، میں تم پر شک نہیں کر رہی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری نظریں نیچی نہیں کرنا۔ میرے کام کی نوعیت تم جانتی ہو، ایسی ہے کہ میں گھر نہیں بیٹھ سکتی اور نہ ہی ہر وقت سائے کی طرح تم دونوں بہنوں کی نگرانی کر سکتی ہوں۔ اچھے برے کی تمیز میں نے تم دونوں بہنوں کو دے دی ہے، اب اس کو ماننا یا نہ ماننا تم لوگوں پر ہے۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ میں نے ساری زندگی بہت شرافت میں گزاری ہے اور اس عمر میں تم دونوں بہنوں کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں سہ سکتی، میری ساری زندگی کی تپسیا خاک میں مل جائے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ زمانے والوں کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے اور خاندان والے یہ نہ کہتے پھریں کہ ان کے سر پر چونکا باپ نہیں تھا، اس لیے ماں صحیح سے تربیت نہ کر پائے۔ اماں، آپ بے فکر رہیں، میں کبھی بھی آپ کا سر جھکانے کا باعث نہیں بنوں گی۔ آپ کیوں نائلہ کی وجہ سے مجھ سے بدظن ہو رہی ہیں؟ اس کا تو کام ہی ایسا ہے کہ وہ دو کی چار بنا کر جب تک بیان نہ کرے اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ خود تو کچھ سیکھتی ہے نہیں، نہ ہی اس کا پڑھنے کی طرف رجحان ہے۔ 8 جماعتیں کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی، جبکہ میں نے تو پھر میٹرک کیا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہوا کریں، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میری ماں نے کتنی مشکلات سے ہمیں بڑا کیا ہے۔ میں آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی اماں۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے پیار کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ تو میری سانس میں سانس آئی، یہ سچ تھا کہ میں راشد کی محبت میں بہت آگے نکل آئی تھی، لیکن میں اپنی لمٹس بھی جانتی تھی۔ میں خاص موقع کا انتظار کر رہی تھی کہ راشد جب اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیجے گا تو میں اماں کو چپکے سے راشد کے بارے میں بتا دوں گی، کیونکہ اس سے پہلے اماں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جلد بازی میں یہ معاملہ بگڑ جائے،
کیونکہ مجھے اپنی ماں کے غصے کا بھی پتہ تھا کہ اگر وہ غصے میں کسی بات پر ضد پر آئیں تو پھر اپنی ہی کر کے رہتی ہیں۔ لہٰذا میں کسی عجلت میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس میں میرا اور راشد کا کیس خراب ہو جائے۔ میں بس اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وقت میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا، کہ میں راشد کی ماں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ گو کہ ایک گلی چھوڑ کر ان کا گھر تھا، یہ اور بات ہے کہ میں کبھی ان کے گھر نہیں گئی، نہ ہی ان کے مزاج کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ چل سکا۔ لیکن اماں کو سب خبر تھی کہ کون کیسا ہے، کیونکہ اماں پیشے کے اعتبار سے دائی تھی، اس لیے ڈیلیوری کے وقت اماں کو ہی ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دائی کی غریب بیٹی ہونے کے ناطے راشد کی ماں مجھے قبول نہیں کرے گی، کیونکہ راشد کی ماں اپنے ہونے والی بہو امیر خاندان سے لانا چاہتی تھی۔ راشد نے جب اپنی ماں سے میرے حوالے سے بات کی تو اس کی ماں نے بہت واویلا مچایا اور کہا کہ وہ ایک دائی کی بیٹی کو اپنی بہو کسی صورت نہیں بنائے گی۔ راشد نے بہت کوشش کی، لیکن اس کی ماں کسی صورت نہ مانی، تو میں بے حد پریشان رہنے لگی، کیونکہ راشد اب مجھ پر زور ڈالنے لگا کہ اگر ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے تو ایک دن میری ماں بھی راضی ہو جائے گی اور تمہاری ماں بھی۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ بھاگ کر شادی کرنے پر میرا دل بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں جب بھی اس بارے میں سوچنے لگتی تو اچانک ہی مجھے اپنی ماں کا چہرہ سامنے آ جاتا، جس نے انتہائی تکلیفوں کے ساتھ اپنی جوانی ہم پر قربان کر ڈالی۔ اب میں اپنی جوانی میں اپنی ماں کو کیسے دغا دے دوں؟ میرا حوصلہ ہی نہیں بڑھتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں کسی صورت راضی نہیں ہو رہی تو اس نے مجھ سے ملنا جلنا بالکل ختم کر دیا۔ میں دن رات اس کی جدائی میں روتی رہتی، پر مجھے پتہ چلا کہ راشد کی شادی ہو رہی ہے تو یہ خبر مجھ پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ راشد کی ماں نے بہت بڑا ہاتھ مارا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنے بیٹے کی بہو بنانے جا رہی تھی وہ ایک انتہائی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور سننے میں آیا تھا کہ وہ بہت بڑا جہیز لے کر آ رہی ہے۔ مجھے اپنی بد نصیبی پر بہت دکھ ہونے لگا کہ کاش میں بھی اتنا جہیز اگر دینے کے قابل ہوتی تو راشد کی ماں کبھی بھی مجھے نہ ٹھکراتی۔ مجھے اپنے گھر اور حالات پر رہ رہ کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن میں شاید بہت ہی بزدل تھی کہ نہ تو مر سکتی تھی اور نہ ہی راشد کے ساتھ بھاگ سکی۔ انہی دنوں میں میرے بھی بہت سارے رشتے اوپر تلے آنا شروع ہو گئے، تو میں نے اماں سے کہا کہ میرے بجائے آپ نائلہ کی شادی کر دیں۔ تو اماں کو بہت حیرت ہوئی۔ میرے مسلسل انکار پر اماں نے نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ مہینے کے اندر اندر اس کی بات بھی طے ہوئی اور اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب گھر میں تھی اور راشد کی یادیں تھیں جو مجھے بعض اوقات اتنا تڑپاتی کہ میں تڑپ تڑپ کر روتی رہتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ راشد اس قدر اپنی محبت میں کمزور ثابت ہوگا کہ جس محبت کے وہ اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتا تھا وہ سب کے سب پانی میں بہہ جانے والے تھے۔ جس دن راشد کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر آیا تو اس کے نام کے ساتھ دوسری لڑکی کا نام پڑھ کر میرے ہاتھوں سے وہ شادی کا کارڈ چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور پورے بدن پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اماں بھاگ کر میرے پاس آئیں، تب تک میں زمین پر گر چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ضروری میڈیسن کے بعد ڈاکٹر نے مجھے گھر بھیج دیا، لیکن مجھے کسی پل چین نہیں تھا۔ ہمیں مہندی اور بارات پر باقاعدہ راشد کی ماں گھر آ کر بھی انوائٹ کر کے گئی تھی۔ میں مہندی پر تو نہ گئی، لیکن بارات پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جس لڑکی کے ساتھ راشد کی شادی ہو رہی ہے وہ دکھنے میں کیسی ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہ راشد میری محبت بھول کر اس سے محبت کر پائے گا۔ بارات والے دن راشد کو جب میں نے دلہا بنے دیکھا تو میرے دل پر چھریاں سی چل گئیں۔ وہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا، لیکن نظریں چرا کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور میں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتی ہی رہی۔ دلہن والے کمرے میں بہت چہل پہل تھی تو میں اماں کے ساتھ دلہن کے کمرے میں گئی۔ دلہن کا کمرہ اور دلہن دونوں ہی بے حد حسین تھے، کافی مالدار اسامی تھی، کیونکہ اس کمرے میں رکھا دلہن کا سامان انتہائی شاندار اور قیمتی تھا۔ راشد کی ماں کو تو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا، لیکن کیا راشد بھی یہ سب چاہتا تھا؟ ہاں، وہ بھی یہی چاہتا ہوگا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، تبھی تو وہ مرد ہو کر بھی اپنی مرضی کے خلاف شادی سے انکار نہیں کر سکا۔
گویا اس نے مجھ سے جتنے بھی وعدے اور قسمیں کھائی تھیں وہ سب جھوٹی تھیں۔ اپنے سامنے پیسے کو دیکھ کر وہ مجھے ٹھکرا چکا تھا، اور یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، ورنہ لڑکوں کے لیے کیا مشکل ہے انکار کرنا۔ میں اندر ہی اندر اپنے خیالوں سے لڑ رہی تھی اور ٹکٹکی باندھے دلہن کی طرف دیکھ رہی تھی جو بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ لیکن ایک چیز جو میں نوٹس کر رہی تھی وہ یہ کہ وہ بہت ہی سہمی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، اماں نے دلہن کو پیسے دیے اور پھر ہم گھر آ گئے۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی اور ایک بے چینی سی میرے بدن کو لگی ہوئی تھی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود کو کیسے پرسکون کروں۔ یہ رات جو کبھی میرے نصیب میں آتی اب کسی اور کے مقدر میں تھی۔ راشد کو سوچ سوچ کر میں نیم پاگل ہونے والی تھی کہ اچانک ہمارے دروازے پر آدھی رات کو زور زور سے دستک ہوئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں بھی ایک دم سے جاگ گئی اور میری طرف پریشان نظروں سے دیکھ کر بولی، خدا خیر کرے، اس وقت کون ہے؟ اگر کوئی مریضہ ہوئی تو میں اس وقت تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ اماں بڑبڑاتے ہوئے بولی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ ہم دونوں ہی دروازے پر گئیں تو اماں نے آہستہ سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اچانک راشد کی امی کی آواز سن کر اماں بے حد حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو راشد کی ماں کی آواز ہے، خدا خیر کرے۔ پھر اماں نے دروازہ کھولا تو راشد کی ماں گھبرائی ہوئی اماں سے کہنے لگی، فوراً میرے ساتھ چلیں، دلہن کی طبیعت کچھ اچھی معلوم نہیں ہو رہی۔ تو اماں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر خیریت ہوتی تو مجھے رات کے اس وقت آپ کی طرف آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ اماں نے مجھے کہا، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، اب رات کے اس پہر میں تمہیں اکیلے تو گھر میں چھوڑ نہیں سکتی۔ تو میں بھی اماں کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم راشد کے گھر پہنچے تو راشد تو مجھے دیکھتے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ راشد کی ماں اور اماں دلہن والے کمرے میں گئیں، میں باہر برآمدے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ اچانک کمرے سے دلہن کی اونچی اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آنے لگی تو میں اس کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی تو میں نے اندر جھانک کر دیکھا، میرے تو ہوش و حواس ہی گم ہو گئے، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی اس دلہن نے تو الٹیاں کر کر کے اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ اماں راشد کی اماں کو لے کر باہر آئیں اور دبے الفاظ میں کہا کہ یہ لڑکی کنواری نہیں ہے بلکہ اس کا تو حمل ہے۔ اماں کی بات سن کر راشد کی ماں کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آئے ہائے، یہ گندگی کی پوٹ کہاں سے لائی ہے؟ آخر کس کا گناہ ہے جو میرے بیٹے کے سر ڈال رہی ہے؟ پوچھتی ہوں ابھی اس سے جا کر۔ ایک دم اماں نے راشد کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ وقت نہیں ہے اس سے پوچھنے کا، ابھی اس کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح پوچھ لینا، بلکہ اس لڑکی کے والدین سے بات ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ تو راشد کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تبھی تو میں کہوں کہ اس لڑکی کے ماں باپ کی اس کی جلدی شادی کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی کہ کم از کم ہمیں 6 مہینے کا وقت درکار ہوگا، مگر نہیں، وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ ادھر ہم نے رشتے کی بات ڈالی، ادھر انہوں نے کہا بس جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھیں۔ ماتھا تو میرا اسی وقت ٹھنک گیا تھا، لیکن پھر بھی میری مت ماری گئی۔ آپ کی تو مت لڑکی کی امیری دیکھ کر ماری ہی جانی تھی، لیکن آپ نے تو میری زندگی ہی برباد کر ڈالی۔ امی، دیکھ لیا نا اپنے لالچ کا نتیجہ۔ میں آپ کو منع کرتا رہا لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ کر لی نا اپنی مرضی، اب لے کر بیٹھے، مگر میں تو اس لڑکی کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری طرف سے یہ کل فارغ ہو جائے گی، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام۔ تو اماں نے راشد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، راشد، اتنا جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کرو۔ وہ ایک دم سے غصے سے بولا، کیا یہ آپ کو جذباتی فیصلہ لگ رہا ہے؟ شادی کی پہلی رات ہی میرے نکاح میں آئی لڑکی حاملہ ہے، نہ جانے کس کا گناہ لے کر سیج پر بیٹھی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جذباتی باتیں کر رہا ہوں۔ کون سا مرد ایسی لڑکی کی کوکھ میں پلنے والے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے تیار ہوگا؟ اتنا مہان کون ہو سکتا ہے؟ جس کا گناہ ہے اسی سے شادی کرتی، مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ راشد غصے سے بولا تو اس کی ماں رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں اور اماں گھر آ گئے۔ اماں تو سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن میں اس عجیب و غریب واقعے پر حیرت سے سوچنے لگی۔
اگلی صبح پورے محلے میں راشد کی ہونے والی بیوی کے بارے میں خبریں گردش کرنے لگی اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ راشد کی بیوی تو پہلے سے حاملہ تھی۔ اگلے دن لڑکی کے میکے والے آئے اور اپنی بیٹی کو لے گئے۔ راشد نے فوراً طلاق بھجوا دی اور ان کا سامان بھی ہفتے کے اندر اندر واپس کر دی۔ راشد کی ماں کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے ان کا بیٹا مان جائے، لیکن راشد نے اپنی ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اگر ضد کریں گی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ پھر وہ اپنی بہو کو لے کر اس گھر میں جہیز کے سامان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہیں۔ اس دھمکی نے اثر کیا اور راشد کی ماں چپ ہو گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد راشد کی ماں ہمارے گھر آئی اور انہوں نے اماں سے میرے لیے راشد کا ہاتھ مانگا۔ میں جانتی تھی کہ راشد نے اپنی ماں کو مجبور کر کے بھیجا ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہ آتی۔ اماں نے کہا کہ میں رابعہ سے اس کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ہی آپ کو جواب دوں گی۔ راشد کی ماں تو جا چکی۔ اماں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے خوشی سے اپنا سر جھکا دی اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر بجا لانے لگی کہ جس نے مجھے پھر سے میری محبت سے ملا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔